اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر سا وظیفہ ہو جس کو آپ کر سکیں، اور لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی جو وظیفہ آپ کریں اس آپ کا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ اس سے آپ کو ضرور بالضرور فائدہ ہو، کیونکہ جب آپ کو فائدہ ہوگا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے بھی پکی امید ہے کہ جب آپ کے کام ہوں گے، کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جب میرے چھوٹے چھوٹے وظیفوں سے آپ کا کام ہوگا تو امید ہے کہ آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں گے۔ آج کا جو وظیفہ میں دے رہا ہوں، انشاءاللہ ایسے سمجھے کہ اس وظیفے کے کرنے کے بعد آپ نامراد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تصور کے ساتھ پڑھنا ہوگا، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر رزق آپ کا کدھر سے آتا ہے یہ آپ پھر خود سوچ لیں۔ انشاءاللہ ایسے رزق آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یہ ہے کہ اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہر حال میں آپ نے جو ہے جاری رکھنا ہے۔ اب دوستو، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا مغنیو، یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں، اس کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی مختصر وظیفہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ کوئی چلا کشی کرنا وغیرہ ہوگی، نہ اس میں کوئی اور پرہیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا مغنیو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس سے اول آخر 3 بار آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی درود شریف 3 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 111 بار یا مغنیو پڑھنا ہے۔ اب دوستو، اس میں اس کو آپ نے تصور سے پڑھنا ہے، اور کب پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے جی؟ ہر نماز کے بعد۔ اس پر تقریباً پڑھتے ہوئے آپ کے 3 یا 2 منٹ لگیں گے، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پھر آپ خود کہیں گے کہ بھائی ہمیں جو کچھ ملا اسم اعظم کی برکت سے، ہم وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بس آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے دن آپ نے پڑھا اور رات کو آپ سوئیں گے تو چپر پاڑ کے کروڑوں روپے آ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور ایسا اگر کوئی کہہ بھی دے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 3-4 دن سے آپ کے جو رزق کے اسباب ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ جتنی دیر تک کریں گے، جتنا آپ اس کو طویل کریں گے، اتنا آپ کو رزق ملے گا کہ دوسرے کسی وظیفے کو انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ بس آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ میرا اللہ جو ہے، میرا اللہ میری سن رہا ہے، میں یا مغنیو بڑا عاجز ہو کے اس کو پکاروں کہ یا اللہ مجھے غنی کر دے، یا اللہ مجھے غنی کر دے، یا اللہ مجھے غنی کر دے۔ اس تصور سے کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دے گا کیونکہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ بس انشاءاللہ پھر کام بن جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ آزمائش کی نیت سے کریں گے کہ بھائی میں آزما لوں، اس کا اثر ہوتا ہی نہیں، تو سب سے پہلی جو آپ کی جہالت ہے وہ یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی آپ آزماتے ہیں یا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس میں اثر ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی اسم ہے، جو بھی قرآن پاک کی آیت، وہ اثر سے خالی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہوگا، باقی جو ہوگا وہ پھر آپ خود دیکھیں گے۔ مجھے بھی رمضان کی پہلی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔